پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو مغل دور سے پہلے بادشاہوں کے احوال، ان کی رحم دلی کے واقعات بتائے تھے۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح غوریوں نے، خلجیوں نے اور کس طرح باقی آنے والے شہنشاہوں نے ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ ایک عام رعایا کی طرح برتاؤ کیا، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح ہندوستان کے اندر موجود مسلمان حکمرانوں کی وجہ سے ہندوستان کے علوم و فنون کو ترقی ملی۔ اس ویڈیو میں ہمارا مدعا مغل دور اور مغل دور کے بعد آنے والے حالات ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ چیزوں کو مختصر رکھیں، اس مختصر گفتگو میں ہم یہ بتا سکیں کہ مغل دور میں رحم دلی کے وہ کون سے واقعات تھے جو کہ شاید نہ کبھی بیان ہوئے، نہ کوئی بیان کرتا ہے۔ شیر شاہ سوری مذہبی ہونے کے باوجود علماء کی ریاستی معاملات میں دخل پسند نہیں کرتا تھا اور ہندوؤں کے لیے نرم دل تھا۔ اکبر کی پرورش ہندو گھر میں ہوئی تھی۔ اکبر کے دوستوں میں دو ہندو دوست بیربل اور تودر مل تھے، جن کی ذہانت کا وہ قائل تھا اور ان کے قریب تھا۔ بابر محض 4 سال ہی حکومت کر پایا اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں تخت نشین ہوا۔ ہندوستان میں فی الحال مغل بادشاہت کو دل سے تسلیم نہیں کیا گیا تھا اور اس کا اظہار اس کے بیٹے ہمایوں کے دور میں ہوا۔ ہمایوں کو بنگال کے گورنر شیر شاہ سوری نے تخت سے اتارا اور ہندوستان پر سوری خاندان نے شہنشاہت شروع کی۔ شیر شاہ سوری مذہبی ہونے کے باوجود علماء کی ریاستی معاملات میں دخل پسند نہیں کرتا تھا اور ہندوؤں کے لیے نرم دل تھا۔ ہمایوں نے کابل سے ایک بار پھر ہندوستان کا رخ کیا اور دہلی اور آگرہ کی سلطنت کو مغلیہ جھنڈے تلے لے آیا۔ ہمایوں زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکا اور اسی سال ایک حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا نوعمر بیٹا جلال الدین محمد اکبر مغلیہ سلطنت کے جانشین کی حیثیت سے تخت دہلی پر بیٹھا۔ اگر مبالغہ نہ ہو تو اکبر، جسے مغل اعظم بھی کہتے ہیں، ہندوستان کا سب سے مشہور اور ہر دل عزیز بادشاہ گزرا ہے۔ اکبر نے قریباً 50 سال ہندوستان پر حکومت کی اور اس دور کو ہندو مسلم اتحاد اور بین المذاہب ہم آہنگی کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اکبر کی پرورش موجودہ پاکستان کے شہر امرکوٹ میں ایک ہندو گھر میں ہوئی تھی اور اس کے قریبی دوستوں میں نہ صرف ہندو تھے بلکہ وہ لوگ بھی تھے جن کا شاہی خاندان سے تعلق نہیں تھا۔ باقی بادشاہوں اور راجاؤں کے لیے کسی عام شخص سے دوستی کرنا نہ صرف معیوب سمجھا جاتا تھا بلکہ ہندوستان میں اپنے ہی مذہب کی چھوٹی ذاتوں کے ساتھ بیٹھنا جان لیوا جرم تھا۔ اکبر کے دوستوں میں دو ہندو دوست بیربل اور تودر مل تھے، جن کی ذہانت کا وہ قائل تھا اور ان کے قریب تھا۔ کیا ہندو راجا، کیا مسلمان سلطان، سب کے لیے ہندوستان سونے کی چڑیا تھی۔ ہر کوئی اسے لوٹتا رہا اور اس کی آبادی کو تاراج کرتا رہا۔ اکبر پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے ہندوستان کو جاگیر سمجھنے کے بجائے اپنا گھر سمجھا اور اس کو سدھارنے اور سنوارنے کے لیے اس نے بنا ذات، مذہب اور رنگ و نسل کے امتیاز کے اپنے فیصلوں میں جگہ دی اور ہندوستان کو اقوام کا گلدستہ بنا دیا۔ اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کو مزید تاراج ہونے نہیں دے گا۔ اکبر، جس کی سلطنت کابل سے بنگال اور کشمیر سے سورت تک پھیلی ہوئی تھی، نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے امیر کے راجا بھیرمل کو اپنے شاہی دربار میں جگہ دی اور اس کے بعد امیر کے راجا نے اپنی بیٹی کی شادی اکبر سے کر دی۔ ایشوری پرساد اپنی کتاب A Short History of Muslim Rule in India میں لکھتے ہیں کہ اکبر کے اس فیصلے نے ہندوستان کی سیاست میں برداشت اور ہم آہنگی کا وہ سورج طلوع کیا جس نے آگے ہندوستان کی سیاسی اور معاشرتی رنگ کو مزید خوبصورت کر دیا۔ دنیا حیران ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کے والی کو فتوحات سے زیادہ ہم آہنگی، نسل کشی سے زیادہ رواداری، اپنے حکم کی جبری تکمیل سے زیادہ احسار سے شگف تھا، جو نہ ہندوستان نے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہندوستان کی تاریخ میں ایسی کوئی نظیر ملتی ہے۔ اکبر نے ہندو ریاستوں سے جزیہ لینے کا حکم متروک کر دیا، ہندوؤں کے مذہبی سفری ٹیکس کا خاتمہ کر دیا جو خلجیوں کے دور سے جاری تھا۔ یہ وہ تمام اوصاف تھے جس میں مسلمانوں کی حکومت ہوتے ہوئے بھی ہندو، جین اور بدھ مت کے پیروکار
اپنی پوری آزادی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اکبر کے بعد شہزادہ سلیم نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی اور جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے اپنے والد کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انصاف کے لیے بہت اقدامات کیے۔ جہانگیر کا دور ادب، فنون اور مصوری کا سنہرا دور سمجھا جاتا ہے، جس نے ہندوستان کو وہ شاہکار دیے کہ آج بھی ہندوستان کے لوگ چاہے وہ متشدد مذہبی ہوں یا معتدل مزاج، نازاں ہیں۔ نہ گرجا ٹوٹے نہ مندر گرے، بلکہ صرف ہندوستان میں نقش و خطاطی، ادب و موسیقی کو عروج ملا۔ جہانگیر نے 22 سال حکومت کی اور پھر آیا ہندوستان کی تاریخ کا سنہری دور، یعنی شہنشاہ شاہ جہاں کی حکومت۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکبر کے بعد ہندوستان کے سنہرے ترین دور میں کیا مسلمان بادشاہوں نے اپنی ہندو ریت کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک برتا یا ان کے عقائد کی بنیاد پر کوئی ظالمانہ اقدامات تو نہیں اٹھائے۔ اس معلوماتی ویڈیو سیریز کے دوسرے حصے تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔